بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ یہ رمضان کا مہینہ میرے لیے، آپ تمام لوگوں کے لیے برکت اور ہدایت کا مہینہ ثابت ہو۔ دیکھیے، یہ رمضان کا مہینہ اسلامی تعلیمات کے مطابق بہت زیادہ اہم ہے، بہت امپورٹنٹ ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ دراصل تزکیہ نفس کا ذریعہ ہے، پیوریفیکیشن آف سول کا ذریعہ ہے۔ قرآن میں یہ بتایا گیا ہے کہ پیغمبروں کو بنیادی طور سے 4 ذمہ داریاں اور رسپانسبلٹیز دی گئی ہیں۔ ان میں سے ایک رسپانسبلٹی یہ ہے کہ وہ لوگوں کا تزکیہ کریں، یعنی تزکیہ نفس کا کام کریں۔ رمضان کا مہینہ، رمضان کا روزہ، قیام لیل، شب قدر کی رات اور دیگر اعمال، پھر تراویح کی نمازیں، یہ تمام اعمال دراصل تزکیہ نفس کے لیے انتہائی امپورٹنٹ فیکٹرز ہیں۔ دیکھیے، روزے کے معنی کیا ہے؟ روزے کے لیے عربی میں جو لفظ آیا ہے وہ ہے صوم۔ صوم کے معنی ہے رکنا، رکنا۔ تو قرآن و حدیث پر جب آپ غور کریں گے تو یہ معلوم ہوا کہ رمضان میں روزے کے درمیان جو رکنے کا عمل ہے وہ دراصل ایک سمبولک رکنا ہے، سمبولک ایبسٹینشن ہے۔ اصل جو چیز مطلوب ہے وہ ہے رمضان کے مہینے کے بعد جو بقیہ 11 مہینے ہیں، آدمی ان میں رکنے کا طریقہ اختیار کرے۔ لہٰذا آپ دیکھیں گے کہ رمضان کے مہینے میں روزے کے درمیان جن چیزوں سے روکا گیا ہے وہ تمام چیزیں جائز ہیں۔ کھانا جائز ہے، پینا جائز ہے، اسی طرح ہسبینڈ اور وائف کا ریلیشن جائز ہے، لیکن روزے کے درمیان یہ قطعاً پروہیبیٹڈ ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ رمضان کے مہینے کا روزہ دراصل اینول سمبولک پریکٹس ہے۔ اینول سمبولک پریکٹس یعنی سالانہ علامتی مشق۔ وہ اس لیے تاکہ رمضان کے مہینے کے علاوہ 11 مہینوں میں ایک مسلمان بہتر زندگی گزار سکے۔ روزے کے درمیان دیکھیے، حدیثوں میں جو گائیڈ لائنز آئی ہیں روزے کے حوالے سے، اس پہ بھی آپ غور کیجئے گا تو یہ معلوم ہوگا کہ روزہ دراصل اخلاقی ڈسپلین کی پریکٹس ہے، مورل ڈسپلین کی پریکٹس ہے۔ مثال کے طور پر ایک مشہور حدیث ہے کہ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم میں سے جس شخص کے روزے کا دن ہو تو وہ نہ تو کسی سے لڑائی کرے، نہ کسی کو برا بھلا کہے، اور اگر کوئی دوسرا اس سے لڑے، اس کے خلاف ایبیوسو لینگویج استعمال کرے، تو اس کے جواب میں وہ کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں۔ اسی طرح ایک مشہور حدیث ہے کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ کو اس کی حاجت نہیں ہے کہ کوئی شخص اپنا کھانا اور پینا چھوڑ دے۔ تو ان احادیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ روزے کے ذریعہ اصل کیا مطلوب ہے، اصل کیا ریکوائرڈ ہے۔ تو اصل جو چیز ریکوائرڈ ہے وہ ہے اخلاقی ڈسپلین۔ اصل جو چیز ریکوائرڈ ہے وہ یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں جائز چیزوں کو چھوڑ کر بقیہ مہینوں میں ناجائز چیزوں کو چھوڑنے کی عادت پڑ جائے۔ رمضان کے مہینوں میں پرمیسیبل تھنگس کو، وانٹڈ تھنگس کو، جائز چیزوں کو چھوڑ کر رمضان کے علاوہ مہینوں میں انوانٹڈ چیزوں کو، امپرمیسیبل تھنگس کو چھوڑنے کی عادت دلانا ہے۔ تو رمضان کا مہینہ دراصل
تربیت کا مہینہ ہے، اور رمضان کا امپورٹنس دراصل اسی لیے ہے۔ رمضان کے مہینے کا جو ایک دوسرا مقصد ہے وہ ہے بندوں کو اللہ سے قریب کرنا۔ یہ جو قیام لیل ہے اور شب قدر کی رات ہے، ان راتوں میں بندہ کیا کرتا ہے؟ اللہ کو زیادہ سے زیادہ یاد کرتا ہے۔ قیام لیل کا مطلب ہے رات کے وقت میں نماز پڑھنا، رات کے وقت میں عبادت کرنا۔ یہاں ایک بات واضح کرتا چلو کہ قیام لیل یعنی رات کے وقت میں عبادت کرنا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی رمضان کے مہینے میں ساری رات نماز پڑھتا رہے۔ حالانکہ یہ آدمی کی اپنی چوائس ہوگی، لیکن جو حکم ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی رات بھر مسلسل عبادت ہی کرتا رہے۔ تو ظاہر ہے اگر ایسا کرے گا تو دن میں جو اس کا عمل ہے وہ ڈسٹرب ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رات کے وقت میں آدمی بہترین طریقہ یہ ہے کہ رات کے آخری حصے میں اطمینان سے اٹھے، اور پھر اٹھنے کے بعد جتنا ہو سکے اس سے اطمینان و سکون کے ساتھ وہ چند رکعات کو ادا کر لے۔ تو یہ ہے قیام لیل۔ تو رمضان کے مہینے میں جو زیادہ سے زیادہ ہم نمازیں پڑھتے ہیں، اس کا مقصد ہے قرب الہی کا حصول، اللہ سے زیادہ قربت حاصل ہو جائے، اس کا حصول۔ تو ان وجوہات سے رمضان کے مہینے کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ رمضان کے مہینے کی جو سب سے اہم بات ہے، اور جس بات کی وجہ سے بقیہ تمام چیزیں ہیں، وہ یہ ہے کہ یہی وہ مہینہ ہے جس میں پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ریویلیشن اسٹارٹ ہوا، وحی کا آغاز ہوا، اور رمضان کے مہینے میں ہی قرآن کا نزول شروع ہوا۔ تو اس اعتبار سے رمضان کا مہینہ بہت زیادہ بابرکت مہینہ ہے۔ لہٰذا روزے کا حکم قرآن میں سورہ بقرہ میں جہاں پر دیا گیا ہے، اور اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ جو باتیں بتا رہے ہیں، ان میں سے ایک بات اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ گنتی کے روزے ہیں، اس کو تم پورا کر لو، اور وہ اس لیے تاکہ تم اللہ کی بڑائی کرو۔ اور اللہ کی بڑائی کس لیے کرو؟ کہ اس نے تمہیں راہ دکھائی ہے، اور تم اللہ کے شکر گزار بنو۔ تو قرآن میں روزے کا جو مطلوب بتایا گیا ہے وہ بنیادی طور سے دو ہے۔ نمبر ایک کہ آدمی متقی بنے، آدمی اپنے اندر تقوی کو حاصل کرے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ شکر گزار بنے۔ تو تقوی کا مطلب کیا ہے؟ تقوی کا لٹرل میننگ تو ہوتا ہے ڈرنا، اس کا مطلب ہوتا ہے بچنا بھی۔ تو عام طور سے لوگ ترجمہ یہ کرتے ہیں لعلکم تتقون کا، کہ تاکہ تم اللہ سے ڈرو، اس کا مطلب ہے تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ تو تقوی کا اصل مطلب یہ ہے کہ آدمی خدا کے مقابلے میں اپنے ہیلپ لیسنس کو ڈسکور کرے۔ خدا قادر مطلق ہے، خدا آل پاورفل ہے، خدا خالق ہے، خدا ہمارا رب ہے، وہی تمام چیزوں پر قدرت رکھتا ہے۔ تو تقوی کا حقیقی مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی خدا کی قدرت اور خدا کے آل پاورفل ہونے کے مقابلے میں اپنے عجز اور اپنے ہیلپ لیسنس کو ڈسکور کرے، یہ ہے تقوی۔ روزے کا جو اصل مطلوب ہے قرآن و حدیث کے مطابق وہ دو چیزیں ہیں، ایک ہے تقوی کا حصول، اور دوسرا ہے اپنے اندر شکر کی کیفیت کو گرو کرنا، اس کو تربیت دینا۔ اور روزہ ان دونوں چیزوں کو ڈیولپ کرنے میں بہت زیادہ ہیلپ فل ہے۔ شکر گزاری کیوں؟ تو جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ رمضان کے مہینے کی جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ رمضان ہی کے مہینے میں قرآن کا نزول ہوا، اور قرآن کا نزول بلا شبہ انسانیت کے اوپر سب سے بڑا احسان ہے، سب سے بڑا احسان۔ تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ ایک طرف جو اللہ نے راہ دکھائی ہے، بندہ مومن اس راہ پہ چلے، اور دوسری طرف یہ ہے کہ بندہ اس احسان کو تسلیم کرے
اور اس تسلیم کا اظہار شکر گزاری ہے۔ تو روزے کا ایک مقصد یہ ہے کہ آدمی اپنے اندر شکر گزاری کی نفسیات اور شکر گزاری کی سوچ پیدا کرے۔ رمضان کے مہینے میں جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ قرآن کا نزول شروع ہوا، تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ رمضان اور قرآن کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ تو آدمی کو یہ چاہیے کہ قرآن پر رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ غور و فکر کرے، تدبر کرے، کانٹمپلیشن کرے۔ عام طور سے رواج ہے محض تلاوت اور ریسائٹیشن کا۔ تو قرآن میں جو قرآن کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے وہ تو یہ ہے کہ لوگ اس کی آیات پر غور و فکر کریں اور عقل والے اس سے نصیحت حاصل کریں۔ تو ظاہر ہے کہ جب ایک غیر عربی داں آدمی محض تلاوت کرے تو اس سے اس کو کچھ بھی نہیں ملنے والا ہے۔ تو چاہیے یہ کہ آدمی رمضان کے مہینے میں قرآن پر غور و فکر زیادہ سے زیادہ کرے، اپنی زبان میں قرآن کا مطالعہ شروع کرے۔ دیکھیے رمضان کی ایک بڑی اہمیت یہ ہے اور ایک اہم بات یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ رمضان کے روزے کا جو اصل مقصد ہے، اصل مقصد یعنی جو سنگل پوائنٹ اور ان ون سینٹنس کہا جائے تو وہ ہے تزکیہ نفس۔ تو ظاہر تزکیہ نفس تو عام مہینوں میں بھی مطلوب ہے۔ ایک مومن کو عام دنوں میں بھی یہ پروسیس لگاتار چلاتے رہنا ہے۔ تزکیہ نفس کوئی ون ڈے پروگرام نہیں ہے بلکہ ہول لائف پروگرام ہے۔ رمضان کے مہینے کی خاص بات یہ ہے کہ حدیث میں یہ بتایا گیا ہے کہ جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ شیطانوں کو اور بھٹکانے والے سرکش جنوں کو قید کر دیتا ہے اور پھر جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے اور اس کا کوئی بھی دروازہ کھلا نہیں رہتا ہے، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اس کا کوئی دروازہ بھی بند نہیں رہتا ہے۔ اور حدیث میں یہ بتایا گیا ہے کہ اور پکارنے والا پکار کر کہتا ہے کہ اے خیر کے چاہنے والے آگے بڑھ، اے خیر کے چاہنے والے آگے بڑھ، اور اے شر کے چاہنے والے پیچھے ہٹ۔ تو اس حدیث پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ رمضان کا مہینہ تربیت نفس کے لیے، تزکیہ نفس کے لیے اور مورل ڈسپلین کو اٹین کرنے کے لیے، اختیار کرنے کے لیے بہترین ماحول پرووائڈ کرتا ہے۔ تو آدمی کو چاہیے کہ رمضان کے مہینے کو اس کے تمام تقاضوں کے ساتھ گزارے۔ ایسا نہ ہو کہ اس کو محض ایک روٹین کی طرح اور ایک ریچول کی طرح گزارے، چونکہ روزہ محض کوئی ریچولسٹک پریکٹس نہیں ہے جیسا کہ دوسرے ڈسپلین میں ہم دیکھتے ہیں، دوسرے دھرموں میں دیکھتے ہیں۔ اسلامی روزہ ایک زندہ عمل ہے، زندہ پریکٹس ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ایک حدیث پر غور کیجیے کہ پیغمبر اسلام نے کہا کہ تم میں سے کسی کے روزے کا دن ہو اور وہ انجانے میں بھول چوک سے کچھ کھا پی لے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے روزے کو مکمل کر لے، کیونکہ وہ اللہ ہی ہے جس نے اسے کھلایا۔ مطلب روزے کی حالت میں اگر کوئی بھول چوک سے کھا پی لے تو اس کی وجہ سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے۔ حالانکہ روزہ ٹیکنیکلی کیا ہے؟ روزہ ٹیکنیکلی یہی ہے کہ آدمی صبح کے وقت، فجر کے وقت سحری کر لے اور اس وقت سے لے کر پھر شام کے وقت، یعنی سورج کے غروب ہونے تک، سن سیٹ ہونے تک مکمل بھوکا اور پیاسا رہے، ایک دانہ کھانا بھی زبان پہ نہ رکھے اور پانی کا ایک قطرہ بھی نہ ڈالے۔ اس کے باوجود کوئی بھول چوک سے اگر کھا پی لیتا ہے، اس کے باوجود روزہ ٹوٹتا نہیں ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ روزہ خالص قانونی قسم کا عمل نہیں ہے بلکہ یہ ایک لیونگ پریکٹس ہے۔ دیکھیے قانون کے بارے میں تو یہ کہا جاتا ہے کہ اگنورینس ہیز نو ایکسکیوز ان لا، یعنی قانون میں اگنورینس جو ہے، نہ جاننا کوئی ایکسکیوز نہیں رکھتا ہے۔ لیکن دیکھیے یہاں ایکسکیوز موجود ہے کہ کوئی بھول چوک سے کھا لے تو پھر روزہ اس سے نہیں ٹوٹتا ہے۔ تو
تو یہ ایک زندہ پریکٹس ہے. تو زندہ پریکٹس کو آدمی شعوری طور ہی پر انجام دے سکتا ہے. اگر آدمی روزے کو اور رمضان کے مہینے کو اس کے تمام تقاضوں کے ساتھ انجام نہ دے تو پھر روزہ اور رمضان کے مہینے سے اسے کچھ بھی نہیں ملنے والا. لہٰذا اس مفہوم کی حدیث موجود ہے کہ آدمی اگر رمضان کو اور روزے کو اس کے تمام تقاضوں کے ساتھ نہ رکھے تو پھر ایسے روزہ رکھنے والے کو روزے سے کچھ بھی نہیں ملے گا. ایسے رمضان گزارنے والے کو رمضان سے اور روزے سے بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملے گا. تو یہ ہے رمضان کی اہمیت اور روزے کی اہمیت. تو ایک طرف یہ کہ رمضان اور روزے کا امپورٹنس کیا وہ معلوم ہوا، اور دوسری طرف رمضان کے امپورٹنس کا ایک پہلو کیا ہے، وہ ہے کہ رمضان ہمیں اخلاقی تربیت کے لیے بہترین ماحول پرووائڈ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کا خصوصی بندوبست کیا ہے کہ آدمی اس ماحول کو اویل کر کے اپنی تربیت کرے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس پورے مہینے کو ہمیں اس کے تقاضے کے ساتھ گزارنے کی توفیق دے.